स्टेज पर तशरीफ फरमा हजरात उलमा इकराम और मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ अपने तमाम उलमा दोस्त से, इन्होंने मेरी हकीर दावत को कबूल फरमाकर अपने तमाम ज़रूरियात को परे रख कर मशगूलियात को तर्क करके इन्होंने हमारी दावत को कबूल किया और उन्होंने आकर के हमारी हौसला अफजाई की। बड़ी तादाद हमारे उलमाए कराम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, इनकी बड़ी तादाद है और मैं तमाम उलमा से माजरत ख़्वाह हूँ कि तमाम का नाम नहीं आ सका। लिस्ट में हमने सबका नाम दिया था, वक्त की किल्लत की वजह से माजरत कबूल कीजिएगा, नाराज़ नहीं होइएगा। इंशाअल्लाह आइंदा ज़रूर हम इस तरह लाहेमल तैयार करेंगे कि आपको इंशाअल्लाह हम मौका देंगे। अररिया से भी हमारे दोस्त और मोहब्बत करने वाले उलमा तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कारी तस्कीन साहब, मुफ्ती वसीम साहब कासमी, इसी तरह मुफ्ती मुमताज़ साहब कासमी, मुफ्ती मुख्तार अहमद साहब, ये तमाम उलमा वहाँ से आए, मुफ्ती मुहिबुर रहमान साहब, मौलाना शौकत साहब कासमी और बेशुमार उलमा हैं। और फिर हमारे साबिक एमएलए हरदिल अजीज़ कायद सबा ज़फ़र साहब, इन्होंने मेरी दावत को कबूल की और इसी तरह से वकील एडवोकेट मज़हरुल हक साहब जो छतरबोग के रहने वाले हैं, और आप तमाम हजरात ने हमारी दावत की कद्र की और आप यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप हजरात के आने को कबूल फरमाए। 2019 में जब लॉकडाउन नहीं हुआ था और सब हालात ठीक थे, तो मेरा इरादा बना था कि वही अपने इलाके में अपने घर के करीब बच्चियों के लिए कोई इदारा खोला जाए, लेकिन बीच में हालात इस कदर सख्त आ गए कि बड़े बड़े के पसीने छूट गए, हम जैसों को कौन पूछे। फिर हम पीछे हट गए और हिम्मत हमारी जवाब दे दी गई। उसके बाद जब हालात ठीक हो गए, फिर हमने कोशिश की कि नहीं, इस पर कुछ काम किया जाए, कदम बढ़ाया जाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारी मदद फरमाई और इस जगह पर हमने दिसंबर में मिट्टी डाला, तकरीबन 150 टेलर मिट्टी डाल करके ज़मीन को हमवार किया। 20 जनवरी से अब तक ये काम होता रहा, एक दिन भी नागा नहीं हुआ और आज आप हजरात यहाँ पर तशरीफ फरमा है। हमारे यहाँ लड़कों के मदरसे बहुत हैं, माशाल्लाह कदम कदम पर लड़कों के मदरसे हैं, लेकिन लड़कियों की तालीम गाह कोई नहीं है। बच्ची तालीम याफ्ता कैसे बने, अच्छी कैसे बने, बापर्दा कैसे बने और उसकी सोच इस्लामी कैसे हो, मिजाज इस्लामी कैसे हो, इसकी तरफ हमारे लोग तवज्जो नहीं देते। बड़े बड़े पैसे वाले लोग इलाके में हैं, जमींदार लोग इलाके में हैं, अगर थोड़ी सी वो तवज्जो दे दें तो इंशाअल्लाह बड़ा से बड़ा इदारा बच्चियों के लिए खड़ा हो सकता है। लेकिन न जाने इस इलाके में क्यों तवज्जो नहीं होती है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन लोगों को तवज्जो और तौफीक अता फरमाए। भाइयों बुजुर्गों, ये इदारा आपके सामने है, जो भी फूस पर है, मुश्तमिल है, वो आपके सामने है। बस आप हजरात अगर दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह एक दिन ये इदारा बड़ा बन जाए और इस इदारे में दर्जे अतफाल से लेकर दिनियात पंजुम तक तालीम होगी। दर्जे अतफाल यानी क्लास नर्सरी से लेकर क्लास पंजुम तक तालीम होगी और इंशाअल्लाह तालीम का नहज इस्लामी भी और असली भी दोनों से मुज़य्यन ये तालीम होगी, क्योंकि इस वक्त दुनिया के लोग जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं उसको हमें छोड़ना नहीं है और हमें ये एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अक्कल कुआं मदरसा जहाँ पर आज 10,000 तलबा पढ़ते हैं, वो एक जंगल था, वहाँ कोई आबादी नहीं थी, वहाँ कोई शहर नहीं था, कोई गांव नहीं था। एक हाजी साहब ने, शायद गालिबन उनका नाम इस्माइल कुछ है, उन्होंने 7 एकड़ जमीन दी
اور جنگل کو صاف کر کے مولانا نے مدرسہ کی بنیاد رکھی. آج عقل کنواں پورے ملک کو فیضیاب کر رہا ہے. آج اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، اگر آپ حضرات کی توجہ شامل حال رہی، آپ کی دعا شامل حال رہی، تو آج آپ یہاں پر یہ بانس کی ٹٹی کے سامنے بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ ایک دن یہاں عالی شان بلڈنگ بھی کھڑی ہوگی. اور جہاں پر آج ہم نے ایک عزم لیا ہے کہ ہماری بچوں کی تعلیم کے لیے بہترین درسگاہ ہو، ابھی ہم نے 200 بچیوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا ہے. انشاءاللہ 2024 تک یہاں پر 400 بچوں کا انتظام ہم کریں گے، اور 2024 کے آخر تک بہترین ہاسٹل کا نظم کریں گے، جو ہاسٹل ہر اعتبار سے مزین ہو، پر ہو، اور جتنی سہولیات ہو سکتی ہے انشاءاللہ اتنی سہولیات کا انتظام ہم کریں گے. اور اس کے بعد تعلیم کے لیے جو اساتذہ ہیں، ہماری کوشش رہے گی کہ مجوید قراء ہوں، تجوید کے ساتھ قرآن قاعدے کی تعلیم ہو، تجوید کے ساتھ قرآن کی تعلیم ہو. ہماری بچی جب قرآن پڑھے تو لوگ دیکھیں اور سمجھیں ہاں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے. قرآن اس کی زبان سے جب آواز نکلے تو لوگ اشش کریں. ورنہ ہمارے یہاں بچوں کی تعلیم کا تو عجیب نظم ہے، سورۃ فاتحہ صحیح نہیں، اعوذ باللہ بسم اللہ صحیح نہیں، لیکن اب دھیرے دھیرے کچھ اس میں سدھار آیا ہے. جو ہمارے حفاظ آئے ہیں، علماء آئے ہیں، وہ ماشاءاللہ محنت کر رہے ہیں، قابل دید ہے. انشاءاللہ اس پر پوری کوشش رہے گی. اور اسی طرح سے انگلش ہے، ہندی ہے، حساب ہے، سائنس ہے، سوشل سائنس ہے، ان تمام کتابوں کی گھنٹیاں بھی ہوں گی، اور اس پر پوری گرفت ہوگی کہ بچیوں کے لینگویج زبان بھی انگلش ہو، عربی ہو، اور بہترین زبان بنے. اور ہم اس بات پر پوری توجہ دیں گے کہ ادارے میں گھستے ہی کوئی بھی مادری زبان استعمال نہ کرے. اگر مادری زبان جو بچی بھی استعمال کرے گی، ہم انشاءاللہ اس پر تنبیہ کریں گے، اس کو سمجھائیں گے، تاکہ یہاں پر آئے تو مکمل اردو بولے، اور اس طرح اردو سیکھ کر کے جائے کہ گھر میں جا کر کے ماں باپ کو لگے کہ ہماری بچی پڑھ رہی ہے. بس آپ حضرات سے ایک یہی گزارش ہے کہ آپ جتنے بھی احباب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اور قرب و جوار کے ہیں، بھوکری گاؤں، بسنت پور گاؤں، بھتوریا گاؤں، اور اسی طرح محمد پور، بنگرا اور دیگر گاؤں کے، ان تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنی بچیوں کو بھیجیں. انشاءاللہ کل سے باضابطہ ایڈمیشن شروع ہوگا، کل سے داخلہ شروع ہوگا. ہم نے بچیوں کی عمر 5 سال سے 11 سال متعین کی ہے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس پڑھانے والے مکمل مرد حضرات ہوں گے. انشاءاللہ جیسے ہی معلمات کا انتظام ہو جائے گا پھر ہم بڑی بچیوں کا ایڈمیشن لیں گے. ابھی ہم نہیں لے پائیں گے اس لیے کہ ہمارے پاس مکمل انتظامات نہیں ہیں. اور بڑی بچیوں کو لانے کا مطلب ہے کہ پڑھانے والیاں ہوں اور پردے کا مکمل نظم ہو. اب چھوٹی بچیاں جو ہماری آئیں گی مکمل اسلامی ڈریس میں اس کو آنا ہے، سر پر دوپٹہ ہو یا اسکارف ہو، اور مکمل ڈریس کے ساتھ کرتا پاجامہ ہو، گلے میں آئی کارڈ ہو مدرسے کا، اور جوتا موزہ ہو، مکمل لگے کہ مدرسہ سے پڑھ کے جا رہی ہے، ادارے سے پڑھ کے جا رہی ہے. ہمارے یہاں نظام یہ ہے کہ بچوں کو ہم نے بھیجا، کوئی چٹی پہن کے، کوئی بنیان پہن کے، کوئی لنگی پہن کے، کوئی کرتا پہن کے، کوئی ننگا بدن، یہ سب نہیں چلے گا. یہ مکمل رول اور اصول کے ساتھ تعلیم ہوگی. اور مجھے امید ہے کہ جو گارجن بھی بچی لے کر کے آئیں گے وہ ہمارے اصول اور ضابطے کو ضرور انشاءاللہ قبول کریں گے. ذرا سا آپ کو لگے گا کہ یہ بہت مشکل ہو رہا ہے، لیکن آپ اگر مان لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں. ہم جہاں پر کماتے ہیں، ہم اپنی بچیوں کو سنوارنے کے لیے خرچ کرنے کا ہم اپنے دل میں جگہ بنائیں، کیونکہ اگر ہم بچیوں کو پڑھائیں گے تو انشاءاللہ خاندان وجود میں آئے گا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے طلاق کی شرح بہت زیادہ ہے. ہمارے قاضی صاحب تشریف فرما ہے، بہت سارے مفتیان کرام ہیں، ان کا سابقہ سماج سے ہے. روزانہ خود ہم لوگوں کے پاس 10 سے 15 کیسز ایسے آتے ہیں جو طلاق کے واقعات ہوتے ہیں. شادی
شادی کو ابھی 5 دن نہیں ہوئے، شادی کو ابھی 1 ہفتہ نہیں، 1 مہینہ نہیں، طلاق ہو گئی. کیوں بھائی؟ کبھی تو لڑکی کی غلطی ہے، کبھی لڑکے کی غلطی ہے. کیونکہ تعلیم نہیں ہے، ان کو یہ پتا نہیں کہ سسرال جائیں تو کیسے رہنا ہے، اور وہاں رہیں تو شوہر کا کیا حق ہے، اور وہاں رہیں تو بچے کا کیا حق ہے، کچھ پتا نہیں ہے. بس جیسے انہوں نے گھر میں زندگی گزاری ہے ویسے وہاں زندگی گزارنا چاہتی ہیں. اسی لیے آپ لوگ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری بچی فاطمہ بن جائے، ہماری بچی عائشہ بن جائے، تو المہد الاسلامی للبنات کے نام سے جو ادارہ آپ کے سماج میں، علاقے میں کھلا ہے، اس ادارے کو آپ اپنی بچیوں کو دیں. بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ رقم کی طرف مت دیکھیں. آپ سے میں کوئی چندہ کا مطالبہ نہیں کر رہا، آپ سے میں کوئی پیسے کا مطالبہ نہیں کر رہا ہوں. بس آپ اپنی بچوں کا داخلہ کروا دیں، پڑھائیں اور اپنے دل کے دروازے کو کھول لیں. انشاءاللہ چند سال میں وہ آپ رنگ دکھیں گے کہ ہماری بچی پہلے کیسی تھی اب کیسی ہو گئی. انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ کریں گے. کیونکہ وقت بہت ہو چکا ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. اور آپ لوگوں کا میں بہت ہی تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے شروع سے آخر تک ہمارا ساتھ دیا، اور آپ اپنی مشغولیات کو ترک کر کے یہاں آئے، ضروریات کو بالائے طاق رکھ کر کے آئے. میں ہزار مرتبہ آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے آنے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بھئی اب دعا ہوگی انشاءاللہ. ہمارے اسٹیج پر ماشاءاللہ کثیر تعداد میں علماء موجود ہیں. میں حضرت مولانا مفتی